بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکات المصابیح کتاب الصوم روزے کے چیپٹر میں متفرق مسائل ہیں۔ روزے کو ہم نے کل ذکر کیا تھا، باب التنزیہ، روزے کو پاک کیسے رکھنا ہے، یعنی روزے کے اندر جو مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یا کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے حرج نہیں ہوتا، ان کا ذکر ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لا تعداد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسواک کرتے تھے حالانکہ آپ روزہ دار ہوتے تھے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا مسواک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسواک کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، خواہ وہ خشک مسواک ہو یا پانی سے تر کی ہوئی ہو، خواہ وہ زوال سے پہلے ہو یعنی ظہر سے پہلے، خواہ وہ زوال کے بعد ہو، ہر حال میں وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ اور بعض علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے کر لینے میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسواک ایک نیچرل چیز ہے اور ٹوتھ پیسٹ کے اندر باقاعدہ چیزیں ڈالی گئی ہوتی ہیں، اس کا ٹیسٹ بالکل الگ سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو موجودہ زمانے کے اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ سے بعد الزوال جو ہے بلکہ پورے روزے کے درمیان پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ ویسے تو یاد رکھیے ذائقہ صرف منہ کی حد تک رہے تو گرچہ روزے کے اندر کراہت پیدا کرتا ہے مگر روزے کو توڑتا نہیں ہے۔ روزہ کسی چیز کے اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے روزہ، لیکن سمیل منہ میں لینے سے اور خوشبو منہ میں رکھنے سے کراہت کا اندیشہ ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں ایک ایسی بیوی جس کا شوہر سخت گیر ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نمک کا ذائقہ چکھ لیا کرے سالن کا، تاکہ بلا وجہ شوہر جھگڑے نہ اس کے ساتھ۔ تو چونکہ ذائقے کی حد تک سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ کچھ اندر معدے تک لے جانے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، تو ٹوٹنا اور بات ہے اور کراہت کا آ جانا اور بات ہے، تو اس کو کراہت سے بچانے کے لیے بطور خاص۔ اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ چونکہ ہم پیچھے حدیث پاک پڑھا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو اسمیل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو مسواک کرنے سے یا برش کرنے سے وہ اسمیل ختم کر دے گا، تو اس لیے بھی اسے بعد الزوال نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں وجوہات بتائی گئی، ایک تو معدہ جو ہے وہ بھوکے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ورکنگ تیز ہو چکی ہوتی ہے، وہ زیادہ تیزی کے ساتھ چیزوں کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو خوشبو ہے اللہ کو پسندیدہ، وہ خوشبو کو زائل کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میں نے اپنے دونوں، اس نے عرض کی آقا کی بارگاہ میں کہ میری آنکھوں میں شکایت ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما ڈال سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں تم ڈال سکتے ہو۔ تو سرمے کو ڈالنے کی بھی اجازت دی گئی کہ یہ روزے کو نقصان نہیں دیتا، لہذا اگر سرما ڈالنا چاہتا ہے تو کوئی ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو ڈال سکتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے بھی اسی حدیث پاک کو لیا، امام اعظم نے بھی اس کا آپ کا جو قول ہے وہ سرمے کے حوالے سے رخصت اور اجازت کا قول ہے۔ بعض اوقات ڈراپس ہم ڈالتے ہیں آنکھوں کے اندر اور ان کا ذائقہ ڈائریکٹ حلق کے اندر آ جاتا ہے، تو ان سے بھی کراہت کی وجہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مگر بہرحال چونکہ اس کا ٹیسٹ ڈائریکٹ ڈالتے ہی حلق کے اندر آ جاتا ہے تو کراہت کی وجہ سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اور اگر ممکن نہ ہو، لازم ہو جائے اور کوئی ایسی مجبوری بن جائے تو بہرحال اجازت اس کی علماء کرام نے دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مقام عرج میں دیکھا۔ یہ عرج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے کہ آپ ہر مبارک پر پانی ڈال رہے تھے حالانکہ آپ روزے دار تھے،
اور اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ ایسا آپ پیاس یا گرمی کی وجہ سے کر رہے تھے، روزہ بہت لگ رہا تھا تو آپ اپنے پر پانی ڈال رہے تھے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اوپر والے حصے پر اگر پانی ڈالا بھی جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ اپنی گرمی کو کم کرنے کے لیے ہو، خواہ وہ بدن کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہو۔ ایک ہیلا کیا جاتا ہے، ایک کوشش کی جاتی ہے، چلے پانی میں نہاتے ہیں، تھوڑی فریشنس آ جائے گی اور پیاس کا احساس کم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی امام مالک نے اس کو بیان کیا اور سنن ابو داؤد نے بیان کیا، کہتے ہیں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا رخصت اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض کے رمضان کا روزہ نہ رکھا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ فرق ہے فرض اور نفل کے اندر۔ فرض کو اس کی جگہ پر، اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو وقت ہے، اس سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ بھلے قضا کر کے فرض کے گناہ کو تو بندہ نہ کرنے کو تو ٹال دیتا ہے، مگر فرض کی ادائیگی کا جو اجر و ثواب ہے وہ کبھی نہیں مل سکتا پورا، جب تک کہ اس کو اس کے وقت پر صحیح سنت طریقے سے ادا نہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں یہ ہے، فرمایا کہ تمام عمر بھی اگر اس کے روزے رکھتا رہے تو فرض روزے کو جو بغیر وجہ کے چھوڑا ہو اس کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اس کا جو صحیح معنی میں حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، بھلے ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے۔ یہ گویا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ایک بات کو ذرا شدت کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ قضا کرتے ہیں، تو قضا کرنے سے گویا روزے کی ادا ہو گئی، مگر فرمایا کہ جب فرض روزے کو آپ نے چھوڑا ہے تو زندگی بھر بھی رکھتے رہو، اگر وجہ کوئی نہیں تھی تو گویا قضا نہیں ہو سکتی، احساس دلانے کے لیے کہ بلا وجہ کبھی روزہ نہ چھوڑنا، یہ احساس دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں، بڑی ہلا دینے والی حدیث پاک ہے اور غور و فکر اور یاد رکھنے والی بات ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو کھڑے ہونے سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے، بھوکے پیاسے ہے، مگر وہ جو روزے کو بچانے والے، روزے کو محفوظ کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کر رہا، نظر اپنی خراب کر رہا ہے، نظر کا غلط استعمال کر رہا ہے، بد نظری بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو ایسے روزے رکھنے کا پھر کیا فائدہ ہوا سوائے بھوک اور پیاس کے؟ روزہ رکھا ہوا ہے مگر بلا جھگڑے بھی کیے جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، غیبت بھی کیے جا رہا ہے، تو بھائی ایسے روزے رکھنے سے کیا حاصل کیا آپ نے؟ روزے کی روح کا آپ نے تو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ کئی ایسے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح راتوں کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مگر کسی کی، بعض علماء نے لکھا، کسی کی غصب کردہ زمین میں نماز پڑھے، وہ تو صرف رمضان ہی کی نہیں بلکہ کوئی نماز بھی ہے۔ مسجد ایسی جگہ بنا دی ہے جو مسجد وقف ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، سرکاری زمین پہ بنا دی، قبضہ کر لیا، یا ایسے کسی کی زمین پہ بنا دیا، تو ایسی جگہ پر نمازیں پڑھنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح گناہوں کا ارتکاب کرنا یا نماز کے آداب کا خیال نہ کرنا، کہنے کو تو وہ کھڑا ہوا ہے مگر بے پرواہی کے ساتھ اور انتہائی بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جیسے وقت پورا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ وقت ہی پورا کر رہا ہے، اجر و ثواب کے حوالے سے تو کچھ حاصل نہیں کر رہا۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں روزے دار کے روزے کو نہیں توڑتی۔ ایک سنگی لگوانا، ہم نے کل بات کر لی تھی، جس کو حجامہ کہتے ہیں آج کل۔ دوسرا قے کا آ جانا، ایک ہوتا ہے قے کو خود لانا، خود سے وہ روزہ توڑ دیتی ہے، اب خود آ گئی ہے، ہم نہیں لے کر آئے، اور اس میں بھی احتیاط ہے کہ منہ بھر کے نہ ہو، چونکہ منہ بھر والی جو قے ہے اگر وہ اس میں کا کچھ حصہ واپس چلا جائے تو روزہ توڑ دے گا، اگر اس کا کچھ حصہ واپس چلا گیا تو روزہ توڑ دے گا، ہلکی پھلکی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور احتلام کا ہو جانا، سوئے اور سونے کی وجہ نیند کے اندر انسان انزال منی ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔